بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، جن میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے سانپ بنا دیا۔ اس نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سانپ کی شکل دے دی؟ یہ سارا تفصیلی واقعہ بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے۔ ان 12 حواریوں نے جب تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو پڑھا کہ وہ ایسے نبی ہیں جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو ایک حواری کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ اٹھی۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعریف سنی تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہونے کی خواہش جاگی۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ وہ اس حواری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک زندہ رکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، تم اپنے اس حواری سے کہو انسانی حالت میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتے ہو، ہاں البتہ تم کسی اور شکل میں متشکل ہو جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہو اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر حلقہ بخوش اسلام بھی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون نام کے حواری سے کہا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ملاقات ہو، چاہے کسی اور شکل میں تبدیل ہونا پڑے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ تو اس وقت اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کون سی شکل دے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سانپ کی شکل دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت وہ حواری انسان کے بجائے سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ 600 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 میں پیر کا دن 22 اپریل 4:30 پر صبح صادق مکہ مکرمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں پیدا ہوں گے۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن میں اللہ تبارک و تعالی انہیں خلوت نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور میں تعلیم و تبلیغ کا کام کرے گا۔ ان کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستائے گی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوگا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں، اور جب مکہ مکرمہ سے آپ نکلیں گے اس وقت 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور میں آپ 3 دن قیام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اس حواری سے کہا۔ اب وہ حواری سانپ کی شکل اختیار کر کر بیت اللحم سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلا اور نکل کر جبل سور میں آ کر بیٹھ گیا، اور لکھا ہے کہ اس سانپ نے 71 سوراخ کیے۔ اگر ایک سوراخ کو بند کیا جائے تو دوسرے سوراخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکے، اور اگر دوسرے کو بند کیا جائے تو تیسرے، چوتھے، پانچویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں۔ الغرض جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہوئی اور آپ کو خلوت نبوت سے سرفراز کیا گیا، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ کو ہجرت کا حکم ہوا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عامر بن بحیرہ جو آپ کے غلام تھے ان کو بلایا اور ان کے جو اونٹ ہیں وہ بھی لائے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اونٹوں میں جو اونٹ آپ کو پسند ہے آپ وہ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کا انتخاب کیا اور پیسے دینے چاہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اور میرا مال بھی سب آپ کا ہے یا رسول اللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے اور آپ اس وقت کوہ شدین پر پہنچے۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ 60,000 پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں اتارے۔ پر احادیث میں لکھا ہے سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں اتارا گیا وہ جبل ابو عبیس ہے جو حرم پاک کے بالکل سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ شبین پر پہنچے اور کہا اے شبین تو مجھے اپنے اندر روح پوش کر دے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو چھپا نہیں سکتا، آپ کسی اور غار کا انتخاب کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے شبین کیا بات ہے، تو میری اس بات کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر میرے اندر چھپ جائیں اور مشرکین مکہ شبین سے آپ کو نکالیں اور خدا نخواستہ قتل کر دیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھیں گے شبین تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو میرے رسول محمد عربی کی حفاظت کر سکے، تو کہیں اسی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی اور غار کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور وہاں سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور ہے۔ اللہ کے نبی وہاں چھپ گئے اور اس جگہ وہ سانپ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور ادھر جس سانپ نے حضرت ابو بکر کو کاٹا تھا وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری یعنی حضرت شمعون تھا جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اور اس طرح اس نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔